غلام حسنین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بری امام سرکار کے مزار پہ سجادہ نشین ہیں۔ آپ کو ہم گلاسگو اسکالر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آگاہ کیجیے گا تھوڑا سا ہمیں بری امام سرکار کے بارے میں کہ کتنے عرصے سے وہ وہاں پہ اس دھرتی کو آباد کیے ہوئے ہیں، کچھ ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ شکریہ جی، جزاک اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس ولی کامل کا جن کا پورا نام سید عبداللطیف شاہ القاسمی القادری المعروف حضرت امام بری سرکار، جو حضور غوث پاک کی 14 نمبر کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ مشہد شریف عراق سے ہجرت فرما کے آپ خطہ چکوال کے اندر آ کے آبا و اجداد تشریف لائے، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیمات جو ہیں چکوال اپنے والد گرامی کے پاس حاصل کی، اور پھر وہاں سے آپ ہجرت کر کے نور پور شاہ جو اس وقت چور پور کہلاتا تھا، جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے، جہاں پر آپ نے رشد و ہدایت کا کام شروع کیا، قرآن و سنت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، روحانی دینی دعوت کا کام کیا، اور آپ کے ہاتھ میں بے شمار غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے، اور آپ کا ایک ہی مشن تھا کہ قرآن و سنت، شریعت اور طریقہ، حقیقت اور معرفت کی تعلیم امت مسلمہ کو دی جائے۔ قبلہ آپ اپنی کچھ نسبت کے بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا کہ آپ کی نسبت کس طریقے سے؟ جی، میں بری امام سرکار حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو ہمارے جد امجد محمد عنایت المعروف شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو آپ کے 4 خلفاء میں سے ایک تھے، آپ نے خلافت کلی عطا فرمائی تھی، اور سلسلہ قادریہ لطیفیہ کی خلافت سے نوازا، اور محمدی روحانی قافلے کا سالار مقرر کیا۔ آج سے 450 سال پہلے کی بات ہے، اور اس حوالے سے محمد عنایت شاہ سرکار آپ کے پہلے سجادہ نشین سے، اور میں 12ویں نمبر پر درگاہ لطیفیہ حضرت امام بری سرکار کا سجادہ نشین، 12ویں نمبر پر آپ سجادہ نشین ہیں۔ وہاں پہ ہمارے اسکاٹلینڈ کے بسنے والے نوجوانوں کو کیا آپ میسج دیں گے کہ ہم ان کو قرب رسول کی طرف اور دین کی طرف لے کے آئیں اور اپنی زندگی کو جو ہے دین اسلام کی بہت خوبصورت کوشچن ہے آپ کا کہ نوجوان طبقہ ہی اس وقت جو ہے ستاروں پہ کمن ڈال سکتا ہے۔ اس وقت بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو روکنے کے لیے نوجوان طبقہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پہنچائے۔ بالخصوص وہ طلباء جو کالج یونیورسٹیز کے اندر ہیں، وہ عشق رسول کا پیغام لے کے جائیں۔ جب تک ہمارے دلوں میں آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں آئے گا، ہمیں اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ اللہ کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل، جان، مال، اولاد کے ساتھ محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے لیے بہت دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ۔